بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی زراعت کا انحصار مکمل طور پر آبپاشی پہ ہوتا ہے، تو اس آبپاشی کے لیے پانی کے حصول کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے گئے، جن کے بارے میں ہم گزشتہ لیکچر میں ذکر کر چکے ہیں۔ آج ان میں سے ایک ذریعہ جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا، نہریں، تو پاکستان کی اہم نہریں کون کون سی ہیں اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ اس حوالے سے پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جس میں دریا بہتے ہیں، لہذا ان دریاؤں کے پانی سے آبپاشی کا نظام بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ پاکستان کے بننے کے چند سالوں کے بعد ہی بھارت نے دریائے راوی اور دریائے ستلج کا پانی جو ہے وہ روک دیا۔ اب ان دو دریاؤں کا پانی رک جانے سے پاکستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سیراب ہونے کی بجائے بنجر ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس علاقے کو بنجر ہونے سے بچانے کے لیے پاکستان نے نہری نظام کو مزید بہتر بنایا۔ یہ معاملہ کیونکہ نہروں کے حوالے سے پہلے بیان کرنا مناسب، حالانکہ اس کے بارے میں آپ سندھ طاس معاہدہ کا جو کویسچن ہے اس میں پڑھیں گے کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ پانی کا معاملہ چھڑا تو اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے عالمی بینک نے کیا معاملہ طے کیا کہ 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس، ان کا پانی جو ہے وہ بھارت کو دے دیا گیا، اور جہلم، چناب اور سندھ، یہ تینوں دریاؤں کا پانی پاکستان کو دیا گیا۔ اب پاکستان نے کیا کیا کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو ان تینوں دریاؤں کا پانی، یعنی یہ دریائے جہلم، دریائے چناب اور دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ اپنے دوسرے دونوں دریا راوی اور ستلج میں لانے کے لیے رابطہ نہریں بھی نکالی۔ تو جب رابطہ نہریں نکالی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو چشمہ برات سے ایک رابطہ نہر نکالی اور اس کا پانی جو ہے وہ دریائے جہلم میں ڈالا گیا، حالانکہ جہلم کا پانی تو پہلے پاکستان، جہلم سے
نہر نکالی اور رابطہ رہے رسول کے مقام سے لا کر قادر آباد کے مقام پر اسے چناب میں ڈال دیا گیا۔ اب دریائے چناب میں قادر آباد سے لے کر بلو کی تک ایک رابطہ نہر نکالی اور وہ پانی کس میں ڈال دیا گیا؟ دریائے راوی میں۔ جبکہ دریائے راوی کا پانی تو بھارت نے روک لیا تھا، تو راوی کا جتنا علاقہ تھا اس کو سیراب کرنے کے لیے دریائے سندھ سے چناب، چناب سے دریائے سندھ سے جیلم، جیلم سے چناب، چناب سے راوی میں منتقل کیا۔ پھر بلو کے مقام پر دریائے راوی میں جو نہریں بنائی گئی ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی ڈسکس کرنے لگے ہیں، وہ نہریں کیا ہیں؟ سب سے پہلے دریائے راوی پر دو نہریں نکلتی ہیں۔ کبھی آپ رانا ریزورٹ جائیں تو اس سے پہلے وہ ایک برج بنا ہوا ہے، بلو کی سلیمان کی نہر۔ اب بلو کی سے سلیمان کی نہر جو ہے یہ کیا ہے کہ راوی میں موجود پانی جو ہے اس کو ستلج تک منتقل کرتی ہے، اور لور دوآبہ کے علاوہ سندھائی بیراج سے نکالی جانے والی سندھائی نہر دریائے راوی کی اہم نہریں ہیں۔ کون کون سی؟ بلو کی، سلیمان کی، کینال 1 اور کینال 2۔ کون کون سی ہیں؟ 3 نہریں، بلو کی، سلیمان کی، کینال 1، کینال 2 اور سندھائی بیراج سے نکالی جانے والی سندھائی نہر، جو باری دوآب اور نیلی بار کے علاقے کو سیراب کرتی ہے۔ اس کے بعد دریائے چناب کی نہر۔ دریائے چناب کی اہم انہار میں اپر چناب اور لور چناب ہے، جو رچنا دوآب کو سیراب کرتی ہیں۔ مزید برآں حویلی نظام بھی اسی دوآب میں واقع ہے، جس کا ہیڈ ورکس تریمو میں ہے، اور تریمو بیراج سے میلسی کینال کے علاوہ رنگ پورا اور حویلی کینال نکالی گئی ہیں، جو اس علاقے کو سیراب کرتی ہیں اور پاکستان کے زرعی معاملات جو ہیں ان میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد دریائے ستلج کی نہریں ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بات ذکر کی بیٹا کہ دریائے راوی سے بلو کی سلیمان کی نہر جو ہے وہ دریائے ستلج میں بھیجی گئی، اور دریائے ستلج کے ساتھ جب اس کو ملایا گیا تو راوی سے پانی ستلج میں منتقل کیا گیا، تو سلیمان کی اور اسلام بیراج جو ہیں ان سے نہریں نکالی گئیں، کس کو؟ نیلی بار اور بہاول پور کے زرعی علاقے کو سیراب کرنے کے لیے۔ لہذا اب ان 5 دریاؤں کے اکٹھے ہونے کا جو ایک مقام ہے اسے کہتے ہیں ہیڈ پنجند۔ پنجند بیراج جو ہے وہاں پہ پاکستان کے 5 دریا اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی 5 دریاؤں کا پانی وہاں تک منتقل ہوتا ہے۔ اب صوبہ پنجاب میں سے بہنے والے 5 دریا پنجند کے مقام پر ایک ہو جاتی ہیں، جہاں پنجند بیراج بنا کر 2 نہریں نکالی گئیں۔ ایک نہر کا نام پنجندی رکھا گیا اور ایک نہر کا نام عباسیہ نہر رکھا گیا۔ اب ان 2 نہروں کے ذریعے رحیم یار خان اور بہاول پور کے علاقے جو ہیں ان کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اب جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ دریائے جہلم کی نہریں اور دریائے سندھ کی نہریں، ان نہروں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا نہری نظام کتنا اس وقت جو ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہونے کا سبب اس کا کیا ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے بتایا کہ اگر ہم غور کریں تو یہ دیکھیں، یہ ہے چشمہ بیراج، یہاں سے نہر نکالی گئی اور وہ نہر کہاں تک آ گئی؟
رسول کے مقام پر دریائے جہلم تک۔ رسول کے مقام، دریائے جہلم سے ایک نہر نکالی گئی رسول کے مقام سے، اور وہ کہاں تک آئی؟ قادر آباد تک۔ اور یہ کون سا دریا یہاں پہ قادر آباد میں آ گیا؟ دریائے چناب۔ قادر آباد سے نکالی تو کہاں تک منتقل ہوئی؟ بلو کی، اور بلو کی مقام کس پہ ہے؟ دریائے راوی پر۔ دریائے راوی سے ایک نہر، دو نہریں نکالی گئی، جو کہ بلو کی سے نکالی اور سلیمان کی تک۔ اور سلیمان کی کہاں ہے؟ دریائے ستلج پر۔ تو دیکھیں یہ کیا ہے؟ چشمہ بیراج دریائے سندھ پر۔ دریائے سندھ سے دریائے جہلم، دریائے جہلم سے دریائے چناب، دریائے چناب سے دریائے راوی، دریائے راوی سے دریائے ستلج۔ تو یہاں پر جا کر یہ پانچوں کے پانچوں دریا جو ہیں یہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جس جگہ یہ بیٹا پانچوں دریا اکٹھے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں پنج ند۔ اس ہیڈ کو کیا کہتے ہیں؟ ہیڈ پنج ند۔ تو اس سے کیا ہوا کہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹا میپ میں نے دیا ہے، اس کے ذریعے دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب، جو پاکستان کے حصے میں آنے والے تینوں دریا ہیں، ان کا پانی جو ہے وہ ان دو دریاؤں میں شامل کر کے تو ان کے علاقوں کو بھی سیراب کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں دریائے جہلم پر رسول کے مقام پر ایک نہر نکالی گئی جو کہ رابطہ نہر ہے چناب تک، وہاں پہ کیا بنایا گیا کہ ایک ٹرپل کینال پروجیکٹ بھی بنایا گیا، جو کون کون سے حصہ ہے؟ اپر جہلم اور اپر چناب اور لور باری دوآبہ۔ دریائے جہلم کا پانی دریائے چناب میں، دریائے چناب کا دریائے راوی اور دریائے ستلج میں ڈالتی ہیں تاکہ معاہدہ سنتاز کے تحت مشرقی دریاؤں میں آنے والے پانی کی کمی کو مغربی دریاؤں سے رابطہ نہروں کے ذریعے پورا کیا جائے۔ اس کے بعد بیٹا بات ہوتی ہے دریائے سندھ کی نہریں۔ سب سے پہلے دیکھیں کالا باغ کے مقام پر جناح بیراج سے تھل کینال نکال کر تھل کے جو صحرائی علاقے ہیں ان کو سیراب کیا جاتا ہے۔ چشمہ بیراج سے رابطہ نہر نکال کر جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا وہ جہلم تک لائے گئے، جو دریائے سندھ کا پانی دریائے جہلم میں ڈالتی ہے، جبکہ اس کے دائیں طرف ایک آبپاشی نہر نکالی گئی تاکہ ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے اس کے علاقے کو سیراب کیا جائے۔ پھر تونسا بیراج سے نہریں نکالی گئیں جو کہ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ اس کے بعد گڈو بیراج سے 4 نہریں نکالی گئیں جو صوبہ سندھ کے علاوہ صوبہ بلوچستان کے بھی کچھ رقبے کو سیراب کرتی ہیں۔ پھر سکھر بیراج سے 7 نہریں نکالی گئیں جو صوبہ سندھ کے رقبے کو سیراب کرتی ہیں، اور کوٹری بیراج بھی پاکستان کا بہت اہم بیراج ہے جس سے 4 نہریں نکالی گئیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو کوٹری بیراج کی 4 نہریں، سکھر بیراج کی 7 نہریں 11، گڈو بیراج سے نکالی گئی 4 نہریں 15،
तौसा बैराज से निकाली गई नहरें 16, चश्मा बैराज से निकाली गई नहर 17 और थल कैनाल 18। यानी कम अज़ कम जो है वो 18 और लिंक नाले जो हैं इन समेत 20 तक नहरें जो हैं वो दरियाए सिंध से निकाली गई। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध पाकिस्तान के एक हिस्से से शुरू होता है दूसरे हिस्से तक। तो ये क्या है, ये पाकिस्तान के ज़री इलाके को सैराब करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया नहरी निज़ाम था। अब उसके बाद नए नए मंसूबे पेश किए गए। हुकूमत ने आबपाशी के ज़खायर में इजाफे के लिए कई नए मंसूबे दिए, जिनमें गोमल ज़ैम डैम, ग्रेटर थल कैनाल, रैनी कैनाल, मेरानी डैम, सुबकज़ई डैम और सतपारा डैम के अलावा मंगला डैम को भी पहले से ज़्यादा उन्होंने खुला कर दिया, ताकि इन डैमों में पानी को स्टोर किया जाए और फिर उस पानी को आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो देखें, पाकिस्तान का नहरी निज़ाम जो है बेटा, बहुत ही खूबसूरत नहरी निज़ाम, जिस नहरी निज़ाम का फ़ायदा ये कि पाकिस्तान ज़राअत के मामले में वक्तन फ़वक्तन बेहतर होता जा रहा है और अपने ज़री मामलात को बेहतरीन अंदाज से देखता जा रहा है। अगर पाकिस्तान के पास इतना अच्छा नहरी निज़ाम ना होता तो पाकिस्तानी ज़मीन के ज़्यादा हिस्से का बंजर हो जाने का ख़दशा था। इस नहरी निज़ाम ने हमारे ज़राअत के शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़री पैदावार को पैदा करने में मदद दी है। तो बेटा, आपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको एक मुख्तसर सा ये जो मैप दिया है, इसके मुताबिक अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। क्योंकि देखें, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बल्लो की सलेमान की नहर, तो बल्लो की का मुकाम कहाँ पे है? दरियाए रावी पे। तो दरियाए रावी से निकली बल्लो की सलेमान की नहर, तो वो कहाँ गई? दरियाए सतलुज में। जब ये बल्लो की से निकलेगी तो रास्ते में बारी दोआब जो है उन इलाकों को ये सैराब करेगी, संधाई नहर तक पानी पहुंचाएगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं दरियाए चनाब की नहरों की, तो दरियाए चनाब जो है वो कहाँ पे है? कादराबाद के मुकाम पर। तो कादराबाद से जो बल्लो की को नहर निकलती है, उस नहर का लिंक कैनाल होने के साथ साथ दरियाए चनाब से अपर चनाब, लोअर चनाब, रचना दोआब जो सैराब होने वाले इलाके हैं उनके लिए अपर चनाब और लोअर चनाब की नहरें, फिर त्रीमू बैराज पर उसके लिए नहरें निकाली गईं ताकि उसके इलाकों को सैराब किया जाए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं दरियाए सतलुज की नहरों की, तो दरियाए सतलुज जो है वो क्योंकि हमारे उसका पानी तो इंडिया ने रोक लिया, लेकिन भारत के पानी रोकने के बावजूद हमने लिंक कैनाल की मदद से सलेमानकी से और इस्लाम बैराज से उस इलाके को नहरें दी जो उसके बहावलपुर के इलाके को सैराब करती हैं। उसके बाद दरियाए जेहलम की नहरें जो मैंने आपको ज़िक्र किया, ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट हुआ। उसके बाद रसूल कादराबाद बल्लो की ये नहरें जो हैं ये सारी दरियाए जेहलम से निकलने वाली हैं। उसके बाद दरियाए सिंध जो है, जिसकी तकरीबन मैंने आपको बेटा 18 कैनाल जो हैं वो काउंट करवाई हैं कि दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, तो उससे उतनी ही ज़्यादा नहरें निकलती हैं जो कि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इलाके को सैराब करती हैं। तो बेटा आपने इसको गौर से पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आए तो आपने हमसे रब्ता करना है। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, this is work for day 5. جیسا کہ ورک فار ڈے 4 میں ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی زراعت کا مکمل انحصار آبپاشی پر ہے. لہذا پاکستان میں آبپاشی کے نظام کو ایک خاصے اچھے انداز سے منظم بنانے کے لیے مختلف نہریں نکالی گئیں، دریاؤں پر بیراج بنائے گئے. لیکن اس سارے نظام کو سب کچھ کرنے کے لیے جو اس سے پہلے معاملہ طے پایا، آج ہم اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں. وہ معاملہ کیا تھا؟ سندھ طاس معاہدہ. کیا معاملے کا نام کیا تھا؟ سندھ طاس معاہدہ. انڈس واٹر ٹریٹی اس کو بولا جاتا ہے. یہ معاملہ کیوں طے پایا، کیسے طے پایا، اس کی تفصیل یوں ہے تھوڑی سی کہ 1947 میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان حد بندی ہوئی، یعنی تقسیم ہند کا معاملہ ہوا، تو اس وقت دو ہیڈ جو تھے، ایک فیروز والا اور ایک مادھو پور، وہ دونوں ہیڈ بھارت کے حصے میں. جب بھارت کی حدود میں آئے تو ان دونوں ہیڈ سے پاکستان کو پانی ملتا تھا. پاکستان کے دو دریا، دریائے راوی اور دریائے ستلج میں ان دونوں ہیڈ سے پانی آتا تھا. بھارت کیونکہ جب پاکستان بنا تو پہلے دن سے ہی پاکستان کے خلاف تھا، لہذا اس نے پاکستان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس میں سے ایک نقصان اس کے لیے یہ بھی تھا کہ اس نے کہا کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، ایک زرعی ملک ہے، کیوں نہ اس کے دریاؤں کا پانی بند کر دیا جائے اور دریاؤں کے اس پانی کو روکنے کی وجہ سے اس کا زیادہ تر علاقہ جو ہے وہ بنجر ہو جائے. اور جب یہ زیادہ تر علاقہ بنجر ہو جائے گا تو معاشی لحاظ سے یہ ملک جو ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ آخر وہ اس کا نام و نشان مٹانا چاہتا. لیکن ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا اور نہ ہی کبھی ہوگا. بات یہ ہے کہ انہوں نے جب دونوں ہیڈ ورکس پر پانی کو روک لیا اور اس پانی کو روکنے کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پانی کا ایک تنازع کھڑا ہو گیا. دونوں کے درمیان پانی کے معاملے پر جھگڑا پیدا ہوا، جس میں عالمی بینک نے اپنا ایک کردار ادا کیا. اس نے دونوں کو ایک ٹیبل پر لے کر آیا، دونوں ممالک کے درمیان اس نے معاہدہ طے کر دیا. اس معاہدے کے تحت پاکستان کے دو دریا جو تھے ان کا پانی انڈیا کے حوالے چلا گیا اور باقی جو 3 دریا تھے وہ پاکستان کے حوالے کر دیے، کیونکہ دریائے بیاس کا پانی تو پہلے ہی بھارت کے حصے میں تھا. لہذا راوی اور ستلج کا پانی بھی بھارت کو دے دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے حوالے انہوں نے کیا کیا؟ دریائے سندھ جو پاکستان کا سب سے بڑا دریا، دریائے جہلم اور دریائے چناب. جب ان تینوں دریاؤں کا پانی پاکستان کو ملا اور پاکستان کے ان 2 دریاؤں کا معاملہ بھارت کے حوالے کر دیا تو پھر پاکستان نے ایک منصوبہ بنایا. یعنی جب بھارت کے ساتھ یہ معاہدہ طے پا گیا
تو اس کے بعد پاکستان نے اپنا ایک منصوبہ بنایا جسے سندھ طاس منصوبہ کہتے ہیں۔ اب سندھ طاس منصوبے کا مطلب کیا تھا کہ پاکستان کے ان علاقہ جات کو آپ سیراب کریں جن علاقہ جات کا پانی بھارت نے بند کر دیا ہے، لہذا ان علاقہ جات کو سیراب کرنے کے لیے جو منصوبہ تیار کیا گیا، اس منصوبے کی تفصیل جو ہے وہ میں پہلے بھی آپ سے ڈے 4 میں ذکر کر چکا ہوں کہ رابطہ نہریں نکالی گئیں۔ ان رابطہ نہروں کا مقصد کیا تھا کہ مغربی دریاؤں کا پانی جو ہے انہیں مشرقی دریاؤں تک لایا جائے۔ مغربی دریا ہمارے کون سے؟ سب سے بڑا سندھ، جہلم اور چناب، ان تینوں دریاؤں کا پانی دریائے راوی اور دریائے ستلج میں لایا جائے تاکہ ان دریاؤں کے پانی کو ادھر منتقل کر کے پاکستان کے اس علاقے کو بھی سیراب کیا جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ اس منصوبے کے لیے ایک بہت بڑا کام کرنا تھا، جو کہ یہ بات طے پائی کہ ان کے درمیان نہریں کھودی جائیں اور آبپاشی کے اس نظام کو ایک وسیع نظام کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب یہ منصوبہ بنا تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ سندھ طاس، معاہدے سے متعلقہ سندھ طاس منصوبہ۔ اب سندھ طاس منصوبے میں 7 رابطہ نہریں نکالیں گی۔ ان رابطہ نہروں میں سے جو نام آپ کے سامنے مینشن بھی ہیں، رسول قادر آباد، یعنی رسول کے مقام سے ایک نہر شروع ہوئی قادر آباد تک، اگلی نہر قادر آباد سے شروع ہوئی بلوکی تک۔ اب دیکھیں اس میں سے رسول کا مقام کہاں پہ ہے؟ دریائے سندھ میں۔ اب سب سے پہلے بات کہاں سے شروع ہوئی؟ چشمہ کے مقام سے۔ ہاں، چشمہ کا مقام دریائے سندھ پر ہے، وہاں سے نہر نکالی گئی دریائے جہلم تک۔ دریائے جہلم سے ایک نہر نکالی گئی رسول قادر آباد، جو کہ رسول کے مقام سے نکالی گئی اور قادر آباد دریائے چناب تک۔ دریائے چناب پر قادر آباد کا مقام موجود ہے۔ قادر آباد سے ایک اور رابطہ نہر نکالی گئی جو کہ آپ کے ہیڈ بلوکی تک آتی ہے، اور ہیڈ بلوکی سے 2 رابطہ نہریں نکالی گئیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لنک کینال۔ کیا کہتے ہیں؟ لنک کینال 1 اور لنک کینال 2، جو کہ کدھر کو جاتی ہیں؟ جو سلیمانکی کی طرف جاتی ہیں۔ اور سلیمانکی لنک کینال جو ہے وہ مشرقی اور مغربی دریاؤں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ اب اسی طرح کیا تریمو سے نہر نکالی سندھائی تک، سندھائی سے ایک نہر نکالی جو میلسی بہاولپور کے علاقے کو سیراب کرتی ہے۔ اس طرح تونسا سے ایک نہر نکالی جو کہ پنجنت کے مقام تک۔ پنجنت کا مقام کیا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی نے وزٹ کیا ہو تو ہیڈ پنجنت جو ہے وہ ایسا مقام ہے جہاں 5 دریاؤں کا پانی آ کے ملتا، اور ہیڈ پنجنت سے 2 نہریں نکالی گئیں۔ ایک کا نام کیا ہے؟ عباسیہ، اور دوسری کا نام کیا ہے؟ پنجنت۔ اب ان دونوں کا مقصد کیا تھا کہ بہاولپور اور رحیم یار خان کا جو علاقہ ہے اس کو سیراب کیا جائے۔ اسی طرح یہ کیا کیا گیا کہ ایک منصوبہ تیار کیا گیا جس منصوبے کے ذریعے پاکستان کے 5 دریاؤں کو آپس میں لنک کیا گیا، جوڑا گیا۔ اور جب 5 دریاؤں کو آپس میں جوڑا گیا تو اس کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کے زرعی علاقہ جات جو ہیں ان کی زراعت کو آپ اچھے انداز سے کریں، انہیں آب پاشی کا نظام فراہم کریں،
اور اگر پاکستان جو ہے زرعی معاملات کو درست انداز سے کرتا ہے، آب پاشی کے نظام کو نہری نظام کے ذریعے پورا کرتا ہے، تو پاکستان کی زراعت جو ہے وہ انتہائی خوبصورت انداز سے، اچھے انداز سے، بڑی مقدار میں مل سکتی ہے، جس سے پاکستان کو بہت زیادہ معاشی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں سندھ طاس معاہدہ۔ بیٹا یہ آپ کو مختلف طریقوں سے کویسچن آ سکتا ہے۔ ایک تو آپ کو 4 سے 5 نمبر کا ایک لانگ کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ پر نوٹ لکھیں۔ دوسرا آپ کو شارٹ کویسچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان پانی کا تنازع کس وجہ سے ہوا؟ تو آپ لکھیں گے کہ فیروز پور اور مادھو پور کے ڈیم کی مدد سے جو انہوں نے بند باندھ لیے تھے، جو انہوں نے ہیڈ ورکس بنا لیے تھے، ان کی مدد سے بھارت نے جب پاکستان کا پانی جو ہے وہ روکا، تو اس پانی کے روکنے کی وجہ سے پاکستان کا بہت زیادہ علاقہ جو ہے وہ سیراب ہونے سے بنجر ہونے کی طرف تبدیل ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کا تنازع پیدا ہوا۔ پھر اس تنازع کو حل کس نے کیا؟ عالمی بینک نے دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے کیا، اور جس معاہدے کو سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں اب یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے سندھ طاس معاہدے کے ذریعے کون کون سے دریا پاکستان کے حصے میں آئے اور کون سے دریا بھارت کے حصے میں آئے؟ تو آپ لکھیں گے کہ سندھ طاس معاہدے کے ذریعے سندھ، جہلم اور چناب، سندھ، جہلم اور چناب تینوں دریا پاکستان کے حصے میں آئے، جبکہ راوی، ستلج اور بیاس تینوں دریا بھارت کے حصے میں چلے گئے۔ اس کے بعد سندھ طاس معاہدہ طے پانے کے بعد پاکستان نے اپنے ان دونوں مشرقی دریاؤں کے علاقہ جات کو سیراب کرنے کے لیے کیا کیا؟ تو آپ لکھیں گے مشرقی دریاؤں کے علاقہ جات کو سیراب کرنے کے لیے پاکستان نے سندھ طاس منصوبہ بنایا۔ سندھ طاس منصوبے کا سب سے اہم مقصد کیا تھا؟ کہ مغربی دریاؤں کا پانی مشرقی دریاؤں تک منتقل کر کے ان علاقہ جات کو سیراب کیا جائے۔ آگے سندھ طاس منصوبہ کیا تھا؟ سندھ طاس منصوبہ کے ذریعے کیا کام کیا گیا؟ سندھ طاس منصوبہ کے ذریعے 7 رابطہ نہریں نکالی گئیں، جن نہروں کی مدد سے ہمارے پاکستان کے 5 دریاؤں کو آپس میں جوڑا گیا اور مغربی دریاؤں کا پانی مشرقی دریاؤں تک منتقل کیا گیا، اور جو آج تک ہمارے مشرقی دریاؤں تک پانی منتقل کر کے ان علاقہ جات کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ تو بیٹا یہ چند ایک شارٹ کویسچنز ہیں جن کو آپ نے دھیان سے یاد کرنا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Dear students, this is work for day 6. آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک
پاکستان کی اہم فصلوں کی پیداوار اور تقسیم، جس طرح ہم نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو کوئی بھی ایگریکلچرل کنٹری جو ہوتا ہے اس کی پیداوار آبپاشی پر ہوتی ہے، لیکن اس آبپاشی کی صورتحال کے ساتھ وہ ملک کون سی فصلیں پیدا کرتا ہے۔ پاکستان اس حوالے سے انتہائی اہم ملک ہے۔ یہاں اگر ہم فصلوں کی تقسیم کریں تو دو طرح کی فصلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فصل ربی اور دوسری ہے فصل خریف۔ فصل ربی کا موسم کب شروع ہوتا ہے، کب تک چلتا ہے؟ فصل ربی جو ہے یہ ستمبر میں فصلیں شروع ہوتی ہیں اور اپریل تک چلتی رہتی ہیں۔ ان میں زیادہ تر جن فصلوں کی کاشت کی جاتی ہے وہ گندم ہے، جو ہیں، چنے ہیں، تیل دار اجناس وغیرہ وہ ان میں آتی ہیں۔ جبکہ دوسری جو ہماری قسم کی فصلیں ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فصل خریف۔ کیا کہتے ہیں؟ فصل خریف۔ فصل خریف کا موسم اپریل سے شروع ہوتا ہے اور اکتوبر تک چلتا رہتا ہے۔ فصل خریف کی اہم فصلیں جو ہیں ان میں چاول آ جاتا ہے، مکئی آ جاتی ہے، کپاس ہے، گنا ہے، جوار اور باجرہ وغیرہ، یہ پاکستان کی اہم فصلیں ہیں۔ تو ہم ان اہم فصلوں کے نام جاننے کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی پیداوار کس کام آتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ ملک میں کتنی پیدا ہوتی ہے اور ہمیں اس کے فوائد کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے فصل ربی میں سے بات کی تھی کہ فصل ربی میں جو پہلی فصل کا نام لیا تھا وہ میں نے لیا تھا گندم کا۔ گندم پاکستان کی اہم غذائی فصل ہے، کیونکہ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ گندم کا آٹا استعمال کرتے ہیں، اسے بطور خوراک استعمال کرتے ہیں، اور ملک کے بیشتر آبادی کی من پسند خوراک بھی وہی ہے۔ ماہرین زراعت کے مطابق گندم کی بہتر پیداوار کے لیے جو چکنی میرا زمین ہے، یعنی جسے ہم لال مٹی کہتے ہیں، وہ زیادہ مفید ہوتی ہے، اور پھر اس زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، سارے کھیت کو ایک جیسا کیا جاتا ہے، اس میں گندم کی فصل بوئی جاتی ہے۔ پھر اس فصل کو اگر ہم نہری آبپاشی کے استعمال میں لائیں تو ہمارے پاکستان کے زیادہ تر ان علاقہ جات میں گندم ہوتی ہے جہاں نہری پانی موجود ہوتا ہے، کیونکہ دریاؤں کا جو پانی ہوتا ہے اس پانی میں مٹی کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، اور وہ جب نہروں کے ذریعے ان فصلوں تک پہنچتی ہے تو اس کی زرخیزی کو بھی بہتر بناتی ہے۔ ہر سال اگر پاکستان اندازہ لگائے تو 8 ملین ہیکٹر رقبہ پر گندم کی کاشت کرتا ہے، یعنی 8 ملین ہیکٹر جو ہے وہ علاقہ جہاں پر گندم پیدا کی جاتی ہے۔ اور نہری آبپاشی کی زمینوں کے علاوہ صحرائی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں بھی گندم کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ بیٹا کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ گندم کی کاشت کے لیے پانی کی اتنی زیادہ مقدار کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی دوسری فصلوں کے لیے، خاص طور پر چاول کے لیے۔ تو جو ہمارے میدانی علاقے ہیں وہاں تو گندم کی بہت زیادہ مقدار پیدا کی جا رہی ہے، لیکن صحرائی اور پہاڑی علاقوں میں کیسے کہ پہاڑی علاقوں میں بھی زمین کے خطوں کو ہموار کر کے ان خطوں پر گندم بوئی جاتی ہے، وہاں بارشیں ہوتی ہیں یا وہاں پہ چشموں کے معمولی سے پانی کی مدد سے بھی اس گندم کو اگایا جا سکتا ہے۔ اب اس کو کیوں لوگ اپنے اپنے علاقہ جات میں اگانے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک غذائی فصل ہے جس کو ہم غذا کے طور پر اس کے پھل کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر معاشی لحاظ سے 2013-14 کا جو سروے کیا گیا تھا اس کے مطابق دیکھا جائے تو اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 25 ملین ٹن جو ہے وہ گندم کی پیداوار ہوتی ہے۔ اگر اس تناسب سے دیکھا جائے تو پاکستان کے زیادہ تر عوام جو ہے اس کے استعمال کے لیے یہ گندم کافی ہوتی ہے۔ یعنی اگر پاکستان اپنی ملکی پیداوار پر انحصار کرنا چاہے تو گندم کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی عوام کے لیے یہ گندم کافی ہے۔ لیکن مسائل پھر وہی کہ یہی گندم یا دوسری پیداوار جو ہے ان کو لوگ سٹور کر لیتے ہیں، عوام تک پہنچنے کے لیے مہنگائی کا انتظار کرتے ہیں، جو چیزیں بیٹا بہت غلط ہے۔ تو پاکستان کی عام فصلوں میں سب سے زیادہ جو میں نے کردار ادا کرنے کے لیے کہا وہ کون سی چیز ہے؟ وہ گندم ہے، جس کا استعمال بھی ہماری روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے پیداواری علاقے۔ اوورآل تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میدانی علاقوں کے علاوہ صحرائی اور پہاڑی علاقوں میں بھی گندم کی پیداوار ہوتی ہے۔ اب میدانی علاقے کون سے ہیں؟ اگر ہم صوبہ پنجاب کی بات کریں تو ملتان، ساہیوال، فیصل آباد، سرگودا، مظفر گڑھ، جھنگ، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، یہ وہ علاقے ہیں جہاں صوبہ پنجاب میں گندم کی بہت زیادہ مقدار اگائی جاتی ہے۔ اسی طرح صوبہ سندھ میں سکھر، حیدرآباد، نواب شاہ اور خیرپور، ان علاقوں میں گندم کی مقدار زیادہ اگائی جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور، بنوں، چارسدہ اور مردان میں اس کی فصلیں اگائی جاتی ہیں، جبکہ بلوچستان میں نصیر آباد، خضدار، لورالائی اور کلات پاکستان میں گندم کی پیداوار کے اہم علاقہ جات ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں چاول کی، تو چاول جو ہے وہ پاکستان کی ایک اور اہم فصل ہے۔ اس کی کاشت کے لیے گرم مرطوب آب و ہوا، بارش اور زرخیز اور نرم مٹی والے ہموار میدان موزوں ہیں، اور اسی لیے میں نے بات کی کہ چاول جو ہے یہ فصل خریف میں آتا ہے، جو کہ اپریل میں موسم شروع ہوتا ہے اس کا، یعنی اپریل اور مئی کے دوران جو ہے لوگ اس کی پیداوار کو بوائی کرتے ہیں، اور وہ گرمی کے موسم میں یہ پیداوار اچھی ہوتی ہے، یعنی دوسرے موسم میں یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا یہ پاکستان کی دوسری اہم غذائی فصل ہے۔ گندم کے بعد اگر زیادہ مقدار پاکستان میں کھائی جاتی ہے تو وہ چاولوں کی۔ غذائی ضروریات کے علاوہ چاول ایک ایسی فصل ہے پاکستان کی جسے پاکستان باہر کے ممالک کو ایکسپورٹ کر کے اس سے زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔ اگر ہم چاول کی پیداوار کے حوالے سے 2013-14 کے اکنامک سروے کا جائزہ لیں
تو چاول کی پیداوار 6.7 ملین ٹن ہے سالانہ۔ پاکستان میں سب سے زیادہ چاول صوبہ پنجاب کے اضلاع گوجرانوالا، حافظ آباد، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال، قصور، لاہور، یہ جو علاقہ جات ہیں پنجاب کے، یہاں چاول کی مقدار بہت زیادہ اگائی جاتی ہے۔ اور صوبہ سندھ کے بھی نہری علاقے جو ہیں وہاں چاول کی کاشت مشہور ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی پشاور اور کرم ایجنسی کے علاقہ، صوبہ بلوچستان میں نصیر آباد کے علاقے میں چاول کی کاشت کی جاتی ہے۔ ان کی کاشت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ان علاقہ جات میں چاول کی مقدار جب پیدا کی جاتی ہے تو اس پیداوار کو ملکی استعمال کے ساتھ ساتھ ہم زر مبادلہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سی چاول کی فیکٹری ہیں، خاص طور پہ آپ شیخوپورہ کے علاقے میں چلے جائیں، نارووال کے علاقے میں چلے جائیں، ننکانہ صاحب کے علاقے میں چلے جائیں، ان علاقہ جات میں چاول کی بہت زیادہ فیکٹری ہیں۔ ضلع قصور میں بھی بہت فیکٹری ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ ان فیکٹریوں میں چاول کی فصل کو لا کر اسے چاول میں تبدیل کیا جاتا ہے، پھر اس کی کوالٹیز علیحدہ کی جاتی ہیں، اور ہر اچھی کوالٹی کا چاول جو ہے وہ پاکستان میں میسر ہوتا ہے۔ اگر ہم تیسری فصل کی بات کریں تو وہ ہے مکئی۔ مکئی خریف کی ایک عام فصل ہے، یعنی فصل خریف کی ایک عام فصل ہے جسے غذائی مقاصد اور جانوروں کے چارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان بھی مکئی کو استعمال کرتے، لیکن جو اس کا پودا ہے اسے جانوروں کے چارے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر کوہستان کے دامنی علاقوں، پشاور، مردان کے میدانوں اور پنجاب میں پاک پتن، ساہیوال، فیصل آباد، سرگودا، مظفر گڑھ، جھنگ، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور اکاڑا کے علاقوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ لیکن اس کا ایک اور بھی مقصد ہے، یہ چند صنعتیں جو ہیں وہاں پہ خام مال کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، جس میں ہماری کارن آئل کی صنعتیں ہیں، کسٹرڈ پاؤڈر کی صنعتیں ہیں، پاپ کارن اور جیلی وغیرہ بھی اس سے بنائی جاتی ہیں۔ آپ کارن فلور جو ہے اس کو مختلف کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ان فیکٹریوں میں یہ خام مال کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، اور اگر اس کا ملکی پیداوار کا جائزہ لیا جائے تو 4.5 ملین ٹن سے زائد مکئی کی سالانہ فصل پیدا کی جاتی ہے۔ اس طرح اگر ہم بات کریں کپاس کی، تو کپاس تو ایک بہت پرانی فصل ہے، یعنی وادی سندھ میں 3000 سال قبل مسیح سے یہ فصل پیدا کی جا رہی ہے۔ اس فصل کا سب سے پہلا اور اہم کام کیا ہے کہ یہ نقد اور ہمارے لیے زر مبادلہ کمانے کا سب سے عام ذریعہ ہے۔ یہ نقد آور فصل کیسے ہے کہ ہم اس سے مختلف چیزیں بنا کر، یعنی کپڑے کی صورت میں، یا اس کو ڈائریکٹلی بھی اگر سیل کرتے ہیں تو کافی پیسے کمائے جاتے ہیں۔ پانی کے اچھے نکاس والی زمین اس کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہے۔ اس کی چنائی عموماً اکتوبر سے دسمبر تک رہتی ہے۔ کپاس کے زیر کاشت کچھ رقبے کا 3/4 حصہ پنجاب میں ہے اور باقی حصہ دوسرے صوبوں میں ہے۔ کپاس کی فصل سے کپڑے اور بناسپتی گھی کی صنعتوں کے لیے خام مال میسر ہوتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں کپاس کی کاشتکاری زیادہ تر جنوبی اور وسطی پنجاب میں ہوتی ہے۔ صوبہ پنجاب میں ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، جھنگ، بہاولپور،
ملتان اور ساہیوال لودھرا وغیرہ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ کپاس کی کاشت کی جاتی ہے۔ صوبہ سندھ میں ٹھٹھا، بدین، سکھر، حیدرآباد، سانگھڑ، نواب شاہ، خیرپور اور تھرپارکر میں، صوبہ بلوچستان میں نصیر آباد، جعفر آباد اور کلات میں، جبکہ خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں میں بھی کپاس کی پیداوار ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے باقی فصلوں کا اندازہ لگایا، اگر اس کی سالانہ پیداوار کا اندازہ لگایا جائے تو یہ 12.8 ملین گانٹھیں ہیں، یعنی اس کی جو مقدار کا اندازہ ہے وہ اس کی گانٹھوں میں لگایا جاتا ہے، اور اس کے وزن کے حساب سے اور اس کی بندش کے لحاظ سے بڑی بڑی گانٹھیں بنائی جاتی ہیں، اس کے مطابق اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور بڑی عام فصل جو کہ گنا، یہ بھی نقد آور فصل ہے، اس سے ہم زر مبادلہ کماتے ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا حصول کیا ہے؟ چینی اس سے بنتی ہے، اور چینی سے متعلقہ تمام چیزیں گنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ گنے کے لیے کون سی زمین سب سے زیادہ عمدہ ہوتی ہے؟ جہاں پانی کی بہت زیادہ مقدار موجود ہو۔ اس کی کاشت فروری کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے اور زیادہ تر ملک کے نہری آبپاشی علاقوں میں کی جاتی ہے۔ دوسری ایک بات میں اور آپ کو بیٹا بتاتا جاؤں، باقی فصلیں جو ہیں وہ ہماری 6 ماہ کے لیے ہوتی ہیں، یعنی فصل ربیع 6 ماہ تک فصل خریف، جن میں گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، کپاس ہے، جبکہ گنا ایک ایسی فصل ہے جو پورا سال ہوتی ہے اور سال کا اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق گنے کی سالانہ پیداوار 66.5 ملین ٹن ہے، اور پنجاب کے میدانی نہری علاقوں کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پشاور اور مردان کے علاقے میں اس فصل کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تمباکو کی، جو کہ سگریٹ سازی کی صنعت میں انتہائی اہم خام مال کے طور پر ہے۔ اس کی کاشت کے لیے زیادہ تر زرخیز مٹی درکار ہے۔ یہ عام طور پر آبپاشی کی مدد سے کاشت کیا جاتا ہے۔ اس فصل کو کھاد زیادہ مقدار میں لگائی جاتی ہے۔ پاکستان میں یوں تو تھوڑا بہت تمباکو ہر ضلع میں لوگ لگاتے ہیں، لیکن خاص طور پر سوات، مردان، سوابی، اٹک، ساہیوال، گجرات، ویاڑی، ٹوبا اور سکھر، کلات، ان علاقوں میں جو ہے وہ تمباکو کی بہت زیادہ مقدار اگائی جاتی ہے۔ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تمباکو کی کل سالانہ پیداوار 0.108 جو ہے وہ ملین ٹن ہے۔ اگر ہم فصلوں کا اندازہ لگائیں تو صرف یہ فصلیں ہی ہماری زندگی کے لیے ناکافی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری فصلیں جن میں ہماری سبزیاں آتی ہیں، جن میں ہمارے پھل آتے ہیں، دالیں آتی ہیں، جو کہ ہماری زندگی میں عام استعمال میں آتی ہیں، ان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ملتان، خیرپور، کلات ڈویژنوں میں دنیا کے مشہور ترین کھجوروں کے باغ ہیں۔ پاکستان کی نیم خشک آب و ہوا میں پیدا ہونے والے پھلوں میں کنو، مالٹے اور لیموں شامل ہیں۔ پاکستان کے ملتان جو ہے یہ آموں کی پیداوار کے لیے بڑا مشہور ہے۔ اعلیٰ قسم کے سیب، آڑو، چیری اور انار دانہ کوئٹہ میں پیدا ہوتے ہیں۔
اب یہی انار جو ہے اس کو خشک کر کے انار دانہ بنایا گیا ہے۔ سیب، بادام، آلو بخارا، خوبانی، ناشپاتی، پشاور، مردان، ہزارہ اور کوئٹہ کے اضلاع میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بارش زیادہ تر موسم سرما میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سبزیوں کا اندازہ لگائیں تو پاکستان کے اعلیٰ قسم کی سبزیاں مثلاً آلو، گوبھی، ٹماٹر، پیاز، سبز مرچ، مولی، گاجر جو ہمارے عام استعمال میں آتی ہیں، اور اسی طرح موسم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بھنڈی ہے، کدو، شلجم، بینگن اور مٹر وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر لاہور کے لوگوں کے لیے تو قریب قصور سے بہت زیادہ مقدار میں سبزیاں لاہور میں منتقل ہوتی ہیں۔ لاہور کے گرد و نواح میں بھی ان سبزیوں کی پیداوار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چند دالیں جو ہیں اور بیج جو ہیں، جیسے چنے ہیں، چنے کی دال ہے، مسور ہے، مسور کی دال ہے، وہ پیداوار جو ہے وہ بھی ہمارے پنجاب کے مختلف علاقوں اور صحرائی علاقوں میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان اپنی غذائی خوراک میں خود کفیل ہے، تاکہ اس کی خود کفالت اس حد تک ہے کہ پورے ملک میں وہ تمام فصلیں اور وہ تمام پیداوار موجود ہیں جن کے ذریعے ملکی غذائی ضروریات کو بآسانی پورا کیا جاتا ہے۔ تو بیٹا آپ کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یاد رکھنا ہے فصلیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں، 2 طرح کی، فصل ربیع اور فصل خریف۔ اس کے بعد ان میں کون کون سی فصلیں فصل ربیع میں آتی ہیں، کون سی فصل خریف میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اہم فصلوں میں گندم جو ہے اس کی سالانہ پیداوار کتنی ہے، چاول کی سالانہ پیداوار کتنی ہے، مکئی کی پیداوار کتنی ہے، یا کپاس کے علاقہ جات کون سے ہیں اس کی سالانہ پیداوار کتنی ہے، گنا جو ہے اس سے کیا چیز حاصل کی جاتی ہے، اس کے پیداواری علاقے کون سے ہیں، تمباکو کس لیے پیدا کیا جاتا ہے، کون کون سے علاقوں میں پیدا ہوتا ہے، اور ہماری پھل، سبزیاں اور دالیں جو ہیں یہ کون سے علاقوں میں پیدا کی جاتی ہیں اور کس مقدار میں پیدا کی جاتی ہیں۔ تو بڑا اہم ہی کویسچن ہے، اس کو آپ نے بیٹا ایک دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔